اسلامی بھائی، اس وقت مسجد نبوی شریف میں ہوں. 29 رمضان ہے، افطار کا وقت ہے، مگر ایک عجیب واقعہ پیش آیا ہے. ہمارے پاس ابھی ایک سوڈانی آئے ہیں ماشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آئیے اسمن کا ابو عبیدہ ہیں ہمارے ساتھ، اور یہ مجھے تلاش کرتے کرتے یہاں پہنچے ہیں. اور بڑی عجیب بات، میں نے جب ان سے پوچھا کہ آپ نے سبز امامہ کیسے پہنا ہے، تو یہ بتاتے ہیں کہ مجھے 2 سال پہلے مولود کا مہینہ تھا اور یہاں پر ایک شیخ ملے تھے سبز امامے والے، اور ان کی باتیں بڑی عجیب تھیں. ان کو میں جہاں دیکھتا تھا مجھے وہی مسجد نبوی شریف میں نظر آتے تھے. کئی مقامات پر مجھے ملے، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے مجھے سبز امامہ باندھا ہے. جب سے میں نے یہ امامہ پہنا ہے، اور ان کی باتیں بڑی روحانیت والی تھی، وہ بہت آنسو بہاتے تھے. پھر میں نے ان کو امیر اہل سنت کی پکچر دکھائی تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ وہی شیخ تھے، یہ وہی شخصیت تھے، انہی سے ملتا جلتا چہرہ تھا. اب ان کی زبانی بھی کچھ ان سے 1-2 لفظ سن لیتے ہیں. باقی میری نیت ہے کہ انشاءاللہ ان سے الگ سے ملاقات کر کے ان کا پورا یہ جو انٹرویو ہے، یہ پورا واقعہ ہے، وہ انشاءاللہ ہم ریکارڈ کریں گے انشاءاللہ. ہوا نفر انت ملاقات فی الحرم. نعم. ہوا آتی امامہ. نعم. کلم شویہ. طريق قادري في السودان. هو نفر انت ملاقات في الحرم. بالنفر ملاقات في حرم باكستان قبل يمكن 2 في مولد النبي. میلاد کا مہینہ تھا، 2 سال پہلے ان کی ملاقات. وہ آتی امام الاخضر. هذه عادية کلام العجیب. ہاں ايوه نعم. وهذه يعني ربنا هذا كرم من الله عز وجل، هذه ملاقاة. وذهبت الى السودان والحمد لله يعني جعل ربنا فيها خير كثير. اللہ اللہ. کہہ رہے مجھے بہت خیر ملی ہے جب سے میں پھر امامہ باندھنا شروع کر دیا ہے. میرے لیے سودان سے مشائخ کی یہ تصویری تحفے میں لائے ہیں. کیا بات ہے امیر اہل سنت کی وہ کرامتیں اب کہاں کہاں ظاہر ہو رہی ہیں. آج امیر اہل سنت کو کئی سالوں سے ظاہری طور پر تو تشریف نہیں لائے ہیں، مگر یہ عربی آ کر ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہماری ان سے حرم شریف میں ملاقات ہوئی، انہوں نے امامہ دیا اور آج میرے سر پر امامہ ہے. اللہ کریم ہمارے امیر اہل سنت کو سلامت رکھے. اب ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو سمجھ نہ آئے، یہ ان کی سمجھ کا قصور ہے. ہم تو یہاں بیٹھے تھے، یہ خود ملنے آئے ہیں تلاش کر کے، اور انہوں نے ساری باتیں بتائی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ امیر اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر. میں نے آپ کو اکثر بتایا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر شام تھے نا، حضرت موسیٰ کے حضرت عمر فاروق کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چھوٹے سے حصے میں تھے. حضرت عثمان نے ان کو بڑے ایریے پہ کیا، تو حضرت عمر کو انہوں نے خط لکھ کے نا بیری بیڑا بنانے کی اجازت مانگی. تو حضرت عمر نے مشورہ کیا تو بتایا گیا کہ سر اس زمانے میں لائف بوٹس تو نہیں ہوتی تھی کہ یہ جب بیری بیڑا ڈوبے گا نا تو ایک بھی نہیں بچے گا. تو حضرت عمر نے سمندری جہاز سے روک دیا کہ میں مسلمانوں کی لائف سٹیک پہ نہیں لگا سکتا. ان کو چاہیے تھا ایک بزرگ بھرتی کر لیتے جو مسلح ڈال ڈال کے سمندروں پہ نمازیں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، بسم اللہ پڑھ کے دریا کراس کر جاتے ہیں. حضرت عمر کو تو پتہ نہیں تھا کہ ایسا بھی ہوتا ہے. آپ نے اکثر سنا نا جی وہ فجر پڑھتے سن جی مکہ شریف، زور پڑھتے سن مدینہ شریف، تے مغرب عشاء جا کے نا پتہ نہیں جمع تو نہیں کرتے ہونے، جا کے پڑھتے سن بیت المقدس، پھر فجر اتھے پڑھتے سن. ہم یہ پوچھتے ہیں صحابہ کو تو یہ بات پتہ نہیں تھی. صحیح مسلم میں حدیث ہے، ایک صحابی نے مسجد نبی کے قریب گھر لیا تو نبی علیہ السلام وہاں سے گزرے تھے. آپ نے فرمایا یہ تو نے گھر لیا یا رسول اللہ؟ تو فرمایا ادھر کیوں قریب گھر لیا؟ کہ یا رسول اللہ اتنی دور سے چل کے آنا پڑتا تھا، بڑی مشکل سے جماعت میں پہنچتا تھا، تھک جاتا تھا، تو کیونکہ میں اڑ تو سکتا نہیں ہوں، تو بزرگوں کا کام ہے اڑنا. ٹھیک ہے، یہ میں بریکٹ میں بتا رہا ہوں، یہ انجینئرنگ ہو رہی ساتھ ساتھ. تو آپ نے فرمایا اتنی دور سے تم چل کے آتے تھے، جتنے قدم تم چلتے تھے تمہیں ثواب ملتا تھا. وہ صحابی نے جناب مکان بیچ کے پھر واپس ادھر چلے گئے. صحیح. تو بزرگ تھے اڑتے پھرتے نے، وہ تو بیچارے دوسرے محلے سے آ کے تھک جاتے تھے. یہ ہم انجینئرنگ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کے دماغ کھلیں کہ بخاری مسلم میں تو صحابہ کے ایسی واقعات نہیں ملتے. جو کرامات بھی ملتی ہیں، میں نے 4 لیکچر دیے ہیں، مسئلہ 131 ABCD، جس میں نے صحابہ کی کرامات، نبی علیہ السلام کے معجزات بتائے ہیں جو صحیح سند سے ثابت ہیں. وہ دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں قبول کر لی ہیں. اس سے زیادہ کچھ نہیں کر کے کچھ نہیں دکھا سکتا. کر کے اگر کوئی دکھا سکتا ہے وہ صرف نبی ہوتا ہے، اور وہ بھی کرتا اس وقت ہے جب اللہ تعالیٰ اس کو اذن دیتا ہے. ورنہ میں آپ کو بتاتا ہوں، مجھے بتائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پہلی دفعہ عصا پھینکا، قرآن میں آتا ہے، تو کیا الفاظ ہیں؟ پیٹ پھیر کے بھاگے جب وہ اژدہا بن گیا. کیوں بھاگے؟ اگر انہوں نے خود بنایا تھا پھر تو انہیں بھاگنا چاہیے تھا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا یہ ہو جائے گا. بالکل صحیح. جیسے چھوٹا بچہ پہلی دفعہ جب نیمبو چاٹتا ہے تو کیا حالت ہوتی ہے اس کی، یا بچہ چھوٹا جب پہلی دفعہ ماچس لاتا ہے وہ ڈر جاتا ہے، آگ نکلتی ہے، اس کا پہلا ایکسپیرینس ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ پہلا ایکسپیرینس تھا. اچھا، اس کے بعد وہ عام ہو گیا، جب بھی ہوتا تھا پھینکتے تھے. لیکن جب وہ بنی اسرائیل کو لے کے سمندری جھیل کے کنارے پہنچے ہیں، پیچھے فرعونی آ گئے، آگے جھیل ہے،
تو ساتھی پھر کہنے شروع کہ مروا دیتا جنا موسیٰ. آپ پریشان ہو گئے. قرآن میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ بھی خوف کھا گئے, خیفتم موسیٰ. پھر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی کہ یہ موسیٰ یہ عصا پانی پہ مارو راستہ بن جائے گا. تو حضرت موسیٰ نے خود کیوں نہیں مار لیا؟ ان کو یہی پتا تھا کہ یہ صرف سانپ ہی بن سکتا ہے. ان کو کیا پتا تھا کہ یہ کام بھی کر سکتا ہے؟ سر قرآن میں سے کیا کیا رزلٹ نکل رہے ہیں. بالکل. وہ ڈرے کیوں؟ وہ ڈرے اسی لیے کہ ان کو یہی پتا تھا یہ کر سکتا ہے, اور ان کو پتا تھا یہ وہی کر سکتا ہے جتنا اللہ نے اسے کہا ہوا ہے. میں اپنے مرضی سے اس سے یہ کام نہیں لے سکتا کہ اس نے یہ کام بھی کر دینا ہے. وہ اور اس نے کرنا بھی کچھ, مار کے بھی دیکھ لینا نا سر کچھ بھی نہیں سی ہونا. وہ اسی وقت ہی ہونا تھا جب اللہ نے وہی کے ذریعے اس کو آرڈر کرنا تھا, تو راستہ بنا ہے. اور 10 کمانڈمنٹ فلم میں انہوں نے وہ باقاعدہ سین فلمایا. ٹھیک ہے, تو سر یہ باتیں آپ کو بتاتی ہیں کہ قرآن و سنت کا دین اور بابوں کا دین اور, کتابوں کا دین اور بابوں کا دین اور. خود میں کسی کی کیا بات ہے, مطلب ہم سے بڑا بریلوی کون رہا ہے؟ کیوں جی؟ صحیح. میں 2002 میں عمرے پہ گیا ہوں, میں 15 دن رہا ہوں, میں نے ایک نماز کسی سعودیہ کے امام کے پیچھے نہیں پڑھی. ٹھیک ہے, ظاہر ہے جی اس میں پریشانی لی کون سی بات ہے؟ جب ہم ان کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے تو ہم نماز کیوں پڑھیں؟ ٹھیک ہے, اب آپ کو لاکھ کوئی کہانیاں کرائے, نہیں ایسا نہیں ہے. نا جناب, ان لوگوں نے تو بریلوی علماء جو ہیں انڈیا کے, انہوں نے تو یہاں تک فتویٰ دیا جب تک سعودی حکومت ہے حج بھی موقوف ہو چکا ہے, کیونکہ آپ حج کرنے جائیں گے تو اس کی اکانومی کا فائدہ نجدیوں کو ہوگا, اس لیے حج بھی اب موقوف ہے جب تک. تو سر اس کی میں تھوڑی سی انجینئرنگ کرتا ہوں. آپ کے بزرگ تو نگاہ مار کے پورے شہر ختم کر دیتے تھے. ان بزرگوں نے ریٹائرمنٹ لے لی ہے. میں کسی بزرگ کو نہیں کہتا, میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ میں اگر بزرگ ہوں اور میں کسی ایسے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہوں جس کا امام نجدی گستاخ رسول اور واجب القتل اور جو کچھ یہ وہ کہتے ہیں, تو میری بزرگی پہ لعنت ہے کہ میں ایک نگاہ مار کے انہوں کی حکومت نہیں ختم کر رہا. صحیح. میری بزرگی پر لعنت ہے کہ میری بزرگی ہے اور یوٹیوب پہ نبی علیہ السلام کے بارے میں گستاخانہ فلمیں اپلوڈ ہے, میں ایک نگاہ مار کے وہ ڈیلیٹ نہیں کر رہا. صحیح بات. تو 1.5 ارب مسلمان مل کے یوٹیوب سے گستاخانہ فلمیں نہیں ڈیلیٹ کرا سکے, تو 1.5 بزرگ بھی نہیں 1.5 ارب وچ. اچھا, اس کا بھی وہ جواب دیں گے, وہ کہیں گے جی وہ دیکھیں جی حکم ربی ہے, اللہ کی رضا پہ راضی ہیں وہ. اچھا, اللہ کی یہ رضا ہے کہ گستاخیاں ہو نا, پرانیاں گلاں پرانے بہانے. ہن پائی انجینئرنگ دا دور ہے, ادی انجینئرنگ میں کراں گا. آپ لوگ تو پبلک کو یہ کہہ رہے ہیں جی امام مالک کا قول ہے کہ جی اگر کوئی گستاخ زندہ ہے تو پوری امت کو ہی مر جانا چاہیے. تو پھر یہی قول اپنے ان بزرگوں پہ بھی لگائیں نا. آپ کہتے ہیں دنیا کبھی غوث کتب ابدال سے خالی نہیں ہوتی, تو آپ ذرا جرت کر کے یہ بات بھی کریں کہ ایسے غوثوں اور کتبوں اور ابدالوں کو مر جانا چاہیے کہ یوٹیوب کے اوپر حضور کی ویڈیوز موجود ہیں گستاخانہ اور وہ ڈیلیٹ نہیں کروا پا رہے. ان کی بزرگی کو مر جانا چاہیے. کہیں نا, ادھر تو پوری قوم کے ساتھ آپ جو کچھ کر رہے پچھلے 1.5-2 سالوں کے اندر وہ سب نے دیکھا ہے, تو کدھر کی بزرگی؟ اور سر کہانیاں نے ان تو ہم دسا, آپ میڈیا کا دور ہے, کبھی کوئی بزرگ سامنے نہیں آئے گا. بزرگی چیک کرنے کے لیے لوگ کیمرے لے کے پہنچ جائیں گے اور پکڑی جائیں گی ساری چیزیں. یہ سب کہانیاں تھیں, کہانیاں پکڑی جاتی ہیں اور اللہ کے فضل سے. اچھا, یہ آپ اکثر کئی بزرگوں کے بارے میں, جناب ایک بندہ آیا وہ کہتے ہیں مجھے قرآن سیکھنا ہے ایک بزرگ کے پاس, اور وہ بزرگ بے شمار ہیں جن کے بارے میں. تو انہوں نے کہا جی نماز میرے پیچھے پڑھی. اس نے نماز پڑھی تو سجے پاسے سلام پھیریا تو سارے ہی حافظ ہو گئے, کھبے پاسے پھیریا تو سارے ہی ناظرہ ہو گئے. یعنی دائیں طرف سلام پھیرا سارے حافظ بن گئے, بائیں والے ناظرہ ہو گئے. اچھا جی, ان سے صرف یہ پوچھیں کہ یہ جو کرتے تھے ان سے خود کہیں یہ تجوید کے ساتھ ذرا نماز سنا دیں. ترجمہ نہیں سن رہا ہوتا, سب کو پتہ آنا ہی کوئی نہیں, ترجمہ نہیں, تجوید کے ساتھ صرف نماز سنا دیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات, تجوید کے ساتھ. کاری بٹھائیں گے دوسرے فرقے کا تو آڈے فرقے لاتا ہے مٹی پا جائے گا نا, اور پھر تہاڈی غلطیاں کدے تسی التحیات ہی نہیں پوری سنا سکتے, سورہ فاتحہ نہیں پوری سنا سکتے. جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں وہ آج بھی ہے نا, سجے پاسے اسلام پھیر رہے سارے حافظ. یار نبی علیہ السلام کے پاس صحابہ صوفہ پورا دن پڑھتے تھے, آپ نے تو اسلام پھیر کے سارے حافظ اور ناظرہ نہیں بنایا ہے. صحیح بات, ٹھیک بات. نبی علیہ السلام نے پیچھے چھٹ گئے.